کوئی بھی آدمی جو دنیا کی اس زندگی کو چھوڑ کے دار فانی سے دار بقا کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ جو پچھلے لوگ رہ جاتے ہیں انہیں ایک خاموش میسج دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ جس منزل کا میں مسافر ہوں اور جو میری ڈیسٹینیشن ہے، جہاں پر میں پہنچ آیا ہوں، یاد رکھو اور کوئی رستہ لیفٹ رائٹ نہیں ہے، تم نے بھی اسی رستے پہ چل کے انہی منزلوں کو طے کرنا ہے اور اسی طرح اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس رب ذوالجلال نے روز اول سے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے اولاد آدم کو سکھایا، اور ہمیشہ سے کچھ لوگ وہ کہ جو بات کو سمجھ گئے، مقصد زندگی سے آگاہ ہو گئے، دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی پائی اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے بھی بچ گئے، اور کچھ اس دنیا کی چمک دمک کے اندر ایسے الجھے کہ وہ اپنی منزل کھو بیٹھے، دنیا کی زندگی بھی بے سکونی اور بے اطمینانی میں گزری، اور جب دنیا سے گئے بھی تو وہاں بھی ذلتیں رسوائیاں اپنا مقدر بنا بیٹھے۔ یہ پلانٹ، یہ زمین جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک اندازے کے مطابق 8 بلین لوگ رہ رہے ہیں، 8 ارب لوگ ایٹ اے ٹائم اس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، اور جو ہماری گھڑی کے اوپر ٹائم گزرتا ہے 24 آور گزرتے ہیں، 153,000 پیپل 24 گھنٹے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہماری گھڑی کا 1 سیکنڈ آپ اپنی آنکھ بند کریں اور کھولیں اور اس زمین کے اوپر 2 سے 3 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی۔ ہمارا گھڑی کا 1 منٹ جب سوئی پورا کرتی ہے تو تقریباً 120-130 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا نظام قدرت ہے جو ازل سے چل رہا ہے، اب تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، کچھ نے خدا بننے کی کوشش کی، کچھ نے جابر اور ظالم بن کے اپنا دبدبہ قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن سکون اسے ہی ملا جو خدا کا بندہ بن کے دنیا میں زندگی گزارتا رہا۔ جس نے بندوں کا خدا بننے کی کوشش کی وہ یہاں بھی ذلیل ہوا اور آخرت کی رسوائیاں بھی اس کا مقدر بن گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا، مصر و بابل مٹ گئے باقی نشاں تک بھی نہیں، دفتر ہستی میں ان کی داستاں تک بھی نہیں، آ دبایا میرے ایران کو اجل کی شام نے، عظمت یونان روما لوٹ لی ایام نے۔ بڑی بڑی بادشاہتیں آئیں، بڑے بڑے جابر ظالم طاقتور آئے، بالآخر تباہ و برباد ہو کے دنیا سے گئے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے اس کو گزارنے کا ڈھنگ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام مادی وجود کے لحاظ سے پہلے انسان بنے، انہی کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا، سلسلہ وہاں سے ہی شروع ہو گیا، اور پھر آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے آپ کو اپنا آخری نبی، آخری رسول بنا کے بھیجا، اور قرآن کی صورت میں اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی صورت میں اللہ کا آخری پیغام ہے تا قیام قیامت، جو انسانوں کی راہبری، پیشوائی اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ لوٹ جا اے دے نبی کی سمت رفتارے جہاں، لوٹ جا اے دے نبی کی سمت رفتارے جہاں، پھر تیری درماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو کیا تھا؟ جاہلیت تھی کیا؟ لوگ کثرت سے شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ماؤں بہنوں کا ادب احترام کی بجائے عورت کو معاشرے میں ذلت کا نشان بنا دیا تھا انہوں نے۔ اب یہ تھا جاہلیت کا زمانہ۔ وہ عورت جو چراغ خانہ تھی انہوں نے شمع محفل بنا دیا۔ آج
روشنی کا زمانہ کیا ہے کہ شراب سے بندہ دور رہے، جوئے سے دور رہے، پردہ ہو، انسانیت ہو، ماؤں کا احترام ہو، بیٹیوں کے ساتھ شفقت ہو، میاں بیوی کے درمیان اچھا حسن سلوک ہو، اور ایک گھر جو ہے وہ جنت کا منظر پیش کرے۔ یہ ہے زمانہ اسلام۔ اور جو باقی چمک دمک نظر آتی ہے، یہ تو وہی زمانہ جاہلیت تھا جس کو آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ جو جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں آج میں نے اپنے پاؤں کے نیچے ان کو رون دیا۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی میں ابھی موقع دیا ہوا ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ایک وقت آئے گا ان سانسوں کی جتنی گنتی اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایک لمحہ بھی اس سے نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ اس سے پیچھے آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اس اللہ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے، کوئی بندہ ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے، 80 سال 90 سال گزر جائے، خدا نہ خواستہ ایک دفعہ گڑ گڑا کے چند آنسو بہائے، معافی مانگ لے کہ اللہ میں آئندہ نہیں ایسا کروں گا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور قرآن گواہ ہے کہ اللہ پاک ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک بزرگ جو بنو عباس کے دور میں گزرے، عراق میں ان کا نظار ہے، وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اور جہاں بھی ہوتے لوگوں کو تبلیغ کرتے، سیدھے رستے پہ آ جاؤ، برائی چھوڑ دو۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میری جاب ہے، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، ریکنسلیشن کروا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے ناراض ہے، میں کہتا ہوں کہ معافی مانگ لے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، وہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میں ان کے درمیان صلح صفائی کرا رہا ہوں، اللہ اور بندوں کے درمیان، یہ میری جاب۔ انہوں نے کہا پھر کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کی رحمت تو جوش میں ہے، وہ تو کہتے ہیں آؤ معافی مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں، تمہیں اپنا مقرب اور برگزیدہ بندہ بنا لوں۔ لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بہت مصروف ہے، ان کے کام کاج، ان کی مصروفیات، ان کا رزق کمانا اور رازق کو بھول جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں الجھائے رکھتی ہیں، بیچارے بہت مصروف ہیں۔ اس کی رحمت کے تو دروازے کھلے۔ کچھ دن گزرا، وقت گزرا، ایک قبرستان میں وہی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بہلول دانا، ان کا نام حضرت بہلول دانا۔ میں عراق گیا تھا تو 2 مہینے پہلے، ان کے مزار پر بھی حاضری ہوئی، حضرت بہلول دانا ان کا نام۔ تو حضرت بہلول دانا جو ہے وہ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے اور وہاں پر دعا کر رہے تھے۔ اتفاق سے وہی بندے پاس سے گزرے کہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہی جو میری جاب ہے وہی کر رہا ہوں، وہی کام کر رہا ہوں۔ کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو بندے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی دنیا سے کس طرح چلا گیا، میں دعا کروں کہ اے اللہ پاک ان کو معاف کر دے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں اب یہ تو سارے مان رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہاں جا کے وہ تو سارے مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں معاف کر دیا جائے آگے جا کے، لیکن اب وہ مانے تو پھر ہے نا۔ لیکن دنیا کی زندگی میں اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، جوش میں ہیں، بندہ چل کے جائے دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہیں، لیکن بندے جو ہیں وہ اپنی لائف روٹین اپنی عقل و فکر کے مطابق سیٹ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ٹائم بھی نہیں نکالتے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جو چلے گئے دنیا سے وہ چلے گئے، ان کی قیامت آ گئی، قیامت کا انتظار تو باقی رہنے والے کرے نا، ان کی تو قیامت صغریٰ بپا ہو گئی ہے، اب ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ آج اگر کسی کی فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کی مجلس میں ایک تعزیتی ریفرنس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کل پتہ نہیں کیا ہوگا، لمحے کا پتہ نہیں، اور وہ کل کبھی نہیں آنا جس میں ہم نے توبہ کرنی ہے۔ شیطان انسان کو وسوسے دیتا ہے، کل صحیح، پرسوں صحیح، پھر صحیح، وہ آج ہی ہے اور ابھی ہے۔ تو بندہ گڑ گڑا کے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی
ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. جزاکم اللہ خیر.